دوستو آج چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کرونا کا دورہ ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو وبا ہے اس کے متعلق مختلف ماہرین یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی آفت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بائے لیب جو ہے وہ ایک وائرس تیار کیا گیا ہے۔ اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ جو انسان دشمن لوگ ہیں وہ اس قسم کے ازل سے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر افراتفری بھی پھیلانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر سے جو عزائم وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ عزائم بھی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی اکنومیکلی سچویشن کو یا صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ دنیا کے اندر پیش آتا ہے، جیسے جب فرعون آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کی نجات کے لیے موسیٰ بھی اللہ رب العزت بھیج دیتا ہے۔ کرونا کی وجہ سے آج کل پوری دنیا کے لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور یہ وبا دن بدن کم ہونے کے بجائے تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کی سوچ اور جو ہے انسانوں کا چلنا پھرنا جو ہے وہ بڑا مقید ہو چکا ہے۔ قید کی سی حالت ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ مولا لوگوں نے تو اپنا ظلم کر دیا، لوگوں نے تو اپنا جو ہے وہ اصلیت دکھانی تھی دکھا دی، لیکن تو اپنے جو حبیب کا صدقہ کر کے مہربانی فرما اور اس وبا سے ہمیں نجات عطا کر دے۔ تو یہاں پر جو دکھ کی گھڑی ہے، جو سب سے تکلیف دہ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مصیبت کی گھڑی کے اندر مسلمان یا جتنی بھی اقوام اس دنیا کے اندر پائی جا رہی ہیں وہ یہ کرتی کہ اس مصیبت کی گھڑی کے اندر لوگوں کو ریلیف دیا جاتا، لوگوں کو جو ہے احساسیں دی جاتی، اور یہ باور کروایا جاتا کہ ہم چاہے جتنے مرضی دنیا دار ہیں لیکن اس مصیبت کی گھڑی کے اندر ہم دنیا دار نہیں ہیں بلکہ مصیبت زیادہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی بھی کرونا سے متعلق جو ہیں وہ ادویات ہیں جو کرونا کی بیماری کے خلاف فائدہ دے سکتی ہیں، وہ نہ صرف مارکیٹ کے اندر ان کی اویلیبلٹی کو جو ہے وہ لازمی بنایا جاتا، اور ان کی قیمتوں کو مکمل کنٹرول رکھا جاتا، لیکن بدقسمتی سے میرے بھائی کو ڈاکٹر، وہ جو بائی پروفیشنل ایک ڈاکٹر ہیں، ان کو کرونا ہوا ہے، تو میرے اوپر یہ حقیقت کھلی ہے کہ وہ ادویات جن کو کبھی جو ہے اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی، یا پھر وہ جو ہے مارکیٹ کے اندر عام مل جایا کرتے تھے، انجیکشن جو ڈیزیز کے اندر استعمال ہوتے ہیں، جیسے وائرس کے اندر استعمال ہوتے ہیں، تو وہ مارکیٹ کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ مل جایا کرتے تھے، لیکن جب سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ وہ انجیکشن جو ہیں وہ کرونا کے اندر فائدہ مند ہیں تو وہ مارکیٹ سے غائب ہو گئے ہیں، اور اگر مل بھی رہے ہیں تو وہ بلیک میں مل رہے ہیں اور بڑے مہنگے دام میں مل رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرے نمبر پہ جو آکسیجن کے سلنڈر ہیں وہ 15,000 روپیہ ایک سلنڈر کی قیمت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے جتنے بھی ویورز مجھے سن رہے ہیں تو میں ان تمام سے یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرونا تو ہے ہی ایک وائرس جو اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو ہلاکت کے اندر ڈالے، لوگوں کو مشکلات کے اندر ڈالے، لوگوں کو پریشانیوں کے اندر ڈالے، لیکن یار اگر ہم سوچیں تو کیا ہم کرونا سے زیادہ خطرناک نہیں ہیں؟ کیا ہماری یہ عادات اور ہمارا یہ جو طریقہ ہے کہ کسی کی انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور اتنی بڑی خود غرضی کہ انسان کی جانوں سے کھیلنا، کیا یہ کرونا سے زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ کرونا تو جس نے ایک وائرس بنایا اور وائرس نے آگے پھر اپنا فنکشن شروع کیا، اب وہ جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ بنایا، وہ تو شاید اتنی سینس نہ رکھتا ہو، لیکن کیا ہم سوچ سمجھ رکھتے ہوئے، اور کیا جب ہمارے سامنے لاشیں اٹھتی ہیں، لوگ تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، لوگ جناب علی
سڑکوں میں اور ہاسپٹلس کے اندر رول رہے ہیں، ان کو سب کو دیکھنے کے باوجود جب ہمارے ضمیر کے اوپر کوئی جوں تک نہیں رینگتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کرونا سے زیادہ جو ہیں وہ خطرناک ہیں، اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ایک دن کرونا کا تو علاج آ جائے گا، جیسے اب ویکسین آ چکی ہیں، جن لوگوں کو لگ رہی ہیں الحمدللہ وہ سیف ہو رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی نہ کوئی علاج ہو جائے گا۔ لیکن ہم لوگوں کا کیا علاج ہے؟ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم موتوں کے اوپر جو ہے سودے بازی کرتے ہیں، اور لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جو لوگ ہاسپٹلس کے اندر تڑپ رہے ہیں، وہ جو لوگ یتیم ہو رہے ہیں، جو بچے یتیم ہو رہے ہیں، یا جن ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، اور ہم جو ہیں اس کے اوپر کاروبار کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے بائی لیب بنایا گیا وائرس رب کے عذاب کا سبب بن جائے، اور پھر جب اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے، جب اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پھر وہ کسی قسم کی تمیز نہیں کرتا، وہ جو ہے پھر تباہی بربادی وہ قوموں کا نصیب ہوتی ہے۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس مصیبت کی گھڑی میں لوگوں کا سہارا بنے، بلکہ لوگوں کے سہارے چھینے نہ۔ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔